बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या सैयदी या हबीबुल्लाह। मेरा नाम है हनीफ खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरी तरफ से तमाम बरादरान को अस्सलामु अलैकुम। आज पाकिस्तान में इंतहाई अहम दिन है। अहम दिन क्यों है? अहम दिन इसलिए है कि आज पाकिस्तान में नई हुकूमत बैठ जाएगी। पूरे पाकिस्तान में नई काबीना, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर, पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, मरियम नवाज साहबा, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और वो अच्छी कारकर्दगी की हामिल है और पूरे पाकिस्तान में उनकी पूरे पंजाब में अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। और उन्होंने और उनकी टीम ने और उनकी कैबिनेट ने पंजाब असम्बली का हल्फ उठा लिया है, वजारतों का हल्फ उठा लिया है। अब देखना ये है कि मरियम नवाज साहबा और उनकी टीम पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए और पंजाब के लोगों के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखाएं इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के जो हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बानी PTI ने इमरान खान न्याज़ साहब ने अली अमीन गंडापुर का नाम तजवीज़ किया है। अली अमीन गंडापुर, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। उनका ताल्लुक इमरान खान न्याज़ साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और उन्होंने ऐलान किया है कि वज़ीर आला बनने के बाद वो तमाम पॉलिसियाँ जो इमरान खान न्याज़ साहब ने चलाई थी उनको जारी सारी रखूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने PTI को मुकम्मल तौर पर जितवाया है और PTI को वोट दिया है। अब देखना ये है कि अली अमीन गंडापुर, इमरान खान के तजवीज़ करदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए कैसे अच्छे साबित होते हैं और इंशाअल्लाह ताला वो खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की की मंजिल तय कराएंगे। और सिंध में सैयद मुराद अली शाह, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो वज़ीर आज़म बन गए हैं और उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और हमारी तरफ से उनको और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, आसफ ज़रदारी साहब को पेश की मुबारकबाद। पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब 29 फरवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जिस तूफ़ान का सामना है वो है सिर्फ और सिर्फ महंगाई। पाकिस्तान में हुकूमत करना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की कीमत है 280 रुपये और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर हैं। अवाम परेशान है। जिनके पास पैसा है उनको परेशानी क्या है? परेशानी है तो सिर्फ और सिर्फ मजदूर को, और मजदूर आदमी को जिनके बच्चों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। 2 वक्त के खाने के लिए महंगाई इतनी है कि 1000 रुपये की एक मजदूर की दिहाड़ी है, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये, और कुछ लोग उसको देते हैं सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये। और एक दिन का गुजारा 800 में करना एक ख़ानदान के लिए इंतहाई मुश्किल है। पाकिस्तान में हुकूमत, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐलान किया है कि हम अपने वोट किसको देंगे? सिर्फ और सिर्फ मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब को वज़ीर आला बनने में उसकी हेल्प करेंगे और 3-4 वजारतें लेंगे। वो वजारतें कौन कौन सी होंगी? सदर आसफ अली ज़रदारी साबिक सदर का इंतखाब अच्छा हुआ है क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान है और काबिल है। मेरी निगाह में सबसे सीनियर सियासतदान अगर कोई है
تو وہ ہے صرف اور صرف صدر آصف علی زرداری صاحب۔ اچھی کارکردگی کے حامل ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور دوسری وزارت انہوں نے لی ہے پنجاب پاکستان اسمبلی، قومی اسمبلی، اسپیکر قومی اسمبلی اور سینٹ چیئرمین۔ اور سینٹ چیئرمین کون بنتا ہے اب دیکھتے ہیں۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قدر ان کو امید تھی کہ لوگ ہمیں ووٹ دے کر کامیاب کروائیں گے، لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہے، اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی طرف سے جنہوں نے وزیر اعظم بننے کا اعلان کیا ہے وہ عمر ایوب صاحب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں 29 فروری کو کون وزیر اعظم بننا ہے۔ سب سے کامیاب امیدوار ہے میاں محمد نواز شریف صاحب۔ پاکستان میں حکومت، کوئی بھی شخص جو حکومت کرے گا اس کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ مشکلات کا سامنا کیا ہے؟ مشکلات کا سامنا ہے صرف اور صرف مہنگائی۔ پاکستان میں اس وقت مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ اگر میاں محمد شہباز صاحب محنت کر لیتے ہیں، ان تمام چیزوں پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، IMF کا پیکج منظور تو ہو گیا ہے، $4 ارب بلکہ $6 ارب پاکستان کو مل جائیں گے، اگلی قسط مل جائے گی، لیکن پاکستانی عوام کا کیا بنے گا؟ مہنگائی کے چلتے، بے روزگاری کے چلتے، انڈسٹری کے چلتے، پاکستان کے کسانوں کو گندم کو ڈالنے کے لیے کھاد نہیں مل رہی، پاکستان کی انڈسٹری بند پڑی ہے، پاکستان کی انڈسٹری کے مسائل، پاکستان کی سیمنٹ انڈسٹری کے مسائل، پاکستان کی ٹیکسٹائل کے مسائل، پاکستان کے غریب لوگوں کے مسائل، ان تمام مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ حل کون کرے گا؟ نئی حکومت کرے گی، میاں محمد شہباز شریف صاحب کریں گے۔ اگر انہوں نے یہ تمام کام کر لیے اور پاکستان کی عوام کو سکھ کا سانس آنے دیا تو پاکستان مسلم لیگ نون کا قد اور بڑھ جائے گا، اور پاکستان مسلم لیگ نون مستقبل میں بھی اپنی اچھی کارکردگی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ اپنی اچھی کارکردگی ثابت کر پائیں گی، اور اگر انہوں نے اپنی کابینہ کے ساتھ مل کر پنجاب میں اچھی کارکردگی ثابت کر دی تو مستقبل میں کہا جا سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان کی وزیر اعظم بن جائے۔ ہندوستان کی طرف سے کشمیر پر جو مظالم ہو رہے ہیں، جو پچھلے 75 سال سے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر زمین تنگ ہے، حالانکہ ہندوستان میں 30 کروڑ مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہندوستان میں مسلمانوں کی قدر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے صرف اور صرف ہندو ایک پارٹی ہے، BJP، بھارتیہ جنتا پارٹی، جو صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف کام کرتی ہے۔ نریندر مودی کی پارٹی، بال ٹھاکرے کی پارٹی، وہ پارٹی صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف کام کر کے اسی وجہ سے پورے ہندوؤں میں مقبول ہے۔ اور اچھی کارکردگی کے حامل نریندر مودی جو پچھلے 10 سال سے ہندوستان میں حکومت کر رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پورے ہندوستان میں ان کی حکومت ہوگی۔ پچھلے 5 مہینے سے اسرائیل فلسطین پر جو مظالم ڈھا رہا ہے،
اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ اعلان کیا ہے جب تک ہم کو ہمارے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے جنگ بندی نہیں ہوگی۔ پاکستان سے اور بلکہ پوری دنیا سے آئے روز امداد فلسطینیوں کو پہنچ رہی ہے، کھانے پینے کا سامان، ادویات، کمبل اور دوسری اشیاء، لیکن امداد کافی نہیں ہے۔ اصل چیز ہے جنگ بندی۔ غریب لوگ ہیں، غریب ملک ہے، بچے مر رہے ہیں، 15,000 بچے شہید ہو گئے، 10,000 عورتیں شہید ہو گئی ہیں، 20,000 مرد شہید ہو گئے۔ اگر اس جنگ بندی کو کوئی رکوا سکتا ہے تو وہ ہے صرف اور صرف امریکہ۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے حق میں جب یہ قرارداد پیش ہوتی ہے تو سب سے پہلے برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمن، یہ تمام ملک اس اپلیکیشن کو ویٹو کر دیتے ہیں کہ جنگ بندی ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے صرف اور صرف فلسطین کا مسلمان ہونا، کیونکہ ان لوگوں کو مسلمان پسند نہیں ہے۔ ان لوگوں کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو اتنا دبا دیا جائے کہ مستقبل میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی پارٹی یا فلسطین کے لوگ اسرائیل کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں۔ دعا کریں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے سونا پروردگار کو اچھا راستہ نکالے۔ اگر مسلمان ملک چاہیں تو فلسطین کے لوگوں کی امداد اور جنگ بندی بند کروا سکتے ہیں۔ مسلم ملک 57 مسلم ملک ہیں جو مل کر ایک فلسطین کی امداد نہیں کر پا رہے، جنگ بندی بند نہیں کروا سکتے۔ اس کی وجہ ہے صرف اور صرف امریکہ، اور پچھلے 8 مہینے سے روس اور یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے، وہ بھی ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ روس کو اچھی کارکردگی، پاورفل ملک ہونے کے باوجود یوکرین کے اوپر ابھی تک قبضہ نہیں کر سکا۔ جو مقاصد روس کو چاہیے تھے وہ ابھی تک اس کو حاصل نہیں ہوئے۔ انسانوں کا ضیاع، انسانی جانوں کا ضیاع آخر کب تک چلتا رہے گا؟ یہ تمام جنگ بندی بند ہونی چاہیے، انسانوں کو مارنا بند ہونا چاہیے۔ آخر کب تک انسانیت کا قتل ہوتا رہے گا؟ امریکہ بہادر اس میں اپنی کارکردگی دکھا سکتا ہے، لیکن امریکہ خاموش ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ فلسطین میں، یوکرین میں، کشمیر میں جنگ بندی بند ہو۔ دعا کریں کہ مسلمان ممالک کوشش کر کے جنگ بندی بند کروا دیں۔ اللہ حافظ۔